حاشر الأموات سبحان راحم العبرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی آیت میں ہم پڑھیں گے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. ترجمہ: اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے رب تو مجھے بھی خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی سی اولاد عنایت فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے. پس فرشتوں نے ان سے پکار کر کہا جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، یحییٰ کی جو کلمت اللہ کی تصدیق کریں گے مقدار ہوں گے اور اپنے نفس کو لذات سے روکنے والے ہوں گے، اعلیٰ درجہ کے شائستہ نبی بھی ہوں گے. زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھ کو بڑھاپا پہنچا اور میری بیوی بانجھ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. زکریا نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے. اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجزا اشارہ کے، اور اپنے رب کو بکثرت یاد کرو اور تسبیح کرو دن ڈھلے اور صبح بھی. اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بلا شبہ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے چنا ہے. اے مریم، فرما برداری کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ قصے غیب کی خبریں ہیں، ہم پہ آپ پر وہی کر رہے ہیں جو آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے، نہ تو اس وقت جب وہ قرآن کے طور پر اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے کہ ان سب میں کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اختلاف کر رہے تھے. جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمہ کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا نام اور لقب مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو باوقار ہوگا دنیا اور آخرت میں بھی، اور نیز مقربین خدا میں شمار ہوگا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ سب کو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.